میرے بھائیوں آج حالات یہ ہیں، انڈین ٹیم کا کرکٹر تھا عرفان پٹھان، اس کا باپ ایک مسجد میں اذان دیتا تھا، عرفان پٹھان کا فوٹو جب بھی آتا تھا سوشل میڈیا پر اس کی بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، میڈیا والے ٹرول بھی کرتے تھے، عرفان پٹھان اتنا بڑا کھلاڑی ہے، اتنے پیسے والا کھلاڑی ہے، اتنی دولت اس کے پاس ہے اور بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی ہے۔ لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے عرفان پٹھان صاحب کی جو بیوی ہے ان محترمہ کا بغیر یعنی چہرہ نقاب میں تو ابھی بھی ہے مگر چہرہ اوپن کر کے اب ان کا فوٹو دھیرے دھیرے سوشل میڈیا پر آنے لگا۔ یعنی اب پیسہ جب زیادہ ہو گیا، ترقی آ گئی، گھر میں ماڈرنائزیشن آ گیا، تو ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں اس کو اسلام کی باتیں اور دین کی باتیں بکواس لگنے لگتی ہیں۔ پیسہ آیا پردہ گیا، پیسہ آیا داڑھی گئی، پیسہ آیا گھر کے اندر سے حیا گئی۔ میرے بھائی پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، اسلام آپ کو دولت کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، مگر ایسی دولت مت کماؤ جو دولت آپ کے دین کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کی حیا کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کے پردے کو برباد کر دے۔ کیا عثمان غنی پیسے والے نہیں تھے؟ کیا عبد الرحمن ابن عوف پیسے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عباس پیسے والے نہیں تھے؟ صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں بڑی بڑی جائیداد کے مالک صحابہ بھی تھے، ان کے پاس دولت تھی، زمین تھی، جائیداد تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، مگر صحابہ کرام نے کبھی دین کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں دولت کماؤ مگر دین کو مت چھوڑو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے؟ آج گھروں کے حالات کیا ہے میرے بھائی؟ میرے پاس ایک فون آیا ایک خاتون کا مئو سے، انہوں نے کہا مولانا صاحب 10 سال ہو گئے میری شادی کو، 9 سال کا ایک بچہ بھی ہے میرا، لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے، حرام رشتے بناتا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تسبیح بتا دیجئے جس کو میں پڑھ کے اپنے شوہر کو پلا دوں کھلا دوں، میرا شوہر مجھ سے پہلے سے محبت کرنے لگے۔ میں نے کہا ہے میری بہن، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ کا شوہر جب گھر میں آتا ہے کیا آپ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، اچھا کپڑا پہنتی ہیں؟ کیا اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب میں ان تمام باتوں پر عمل کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کا سارا جائز راستہ اپناتی ہوں، مگر میرا شوہر حرام رشتوں کی طرف جا رہا ہے، غلط عورتوں کی طرف جا رہا ہے، وہ میرے پاس نہیں آتا ہے، مجھے چھوڑ کر کے وہ باہر ویشی عورتوں کے پاس جاتا ہے، بے حیا عورتوں کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میں نے کہا اب سن لے میری بہن، اب سن لے تو پوچھ رہی ہے کہ تیرے شوہر کو کون سی دعا پڑھ کے بتا دوں، کون سا ذکر پڑھ کے بتا دوں جس کو تو پڑھ کے پھونک دے؟ میں نے کہا دعا کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے شوہر کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں صحیح بول رہا ہوں میں۔ جب ایک انسان آلریڈی ایک عورت سے شادی کر کے حلال رشتے کو چھوڑ کر کے، حلال آپشن کو چھوڑ کر کے حرام آپشن کی طرف جا رہا ہے، اس کو دعا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو جوتے چپل مارنے کی ضرورت ہے، وہ حرام طریقہ اپنا رہا ہے، اور تو اتنی بڑی سیدھی سادھی اللہ کی بندی ہے کہ تو مجھ سے دعا پوچھ رہی، کون سی دعا پڑھ کے اس کو دم کر دوں؟ آج یہ گھر گھر کی کہانی ہو رہی ہے میرے بھائی۔ آپ یقین کریں کنوارے مردوں اور کنواری لڑکیوں میں بدکاری اور زناکاری جو بڑھ رہی ہو تو بڑھ ہی رہی ہے، شادی کے بعد بھی، جس کو انگلش میں ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں، شادی کے بعد کا حرام رشتہ وہ بھی سماج میں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ سماج کا تانا بانا برباد ہو رہا ہے، شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن، شادی شدہ مرد کا دوسری عورتوں کے ساتھ ریلیشن، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے نہ بیوی شوہر کے لیے وفادار ہے، نہ شوہر بیوی کے لیے وفادار ہے۔ وفادار ہوتے، ایک دوسرے کے لیے لباس بنتے، ایک دوسرے کا حق سمجھتے تو بیوی کبھی غداری نہ کرتی شوہر کے ساتھ، شوہر کبھی غداری نہ کرتا بیوی کے ساتھ۔ ہاں اگر ایک بیوی
شوہر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہی ہے، ایک بیوی کے ذریعے اس کی جسمانی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، بہت سارے مسائل میں تقریر میں بہت کھول کے بیان نہیں کر سکتا، اگر ایک بیوی کے ذریعے انسان کی ساری ضرورتیں پوری نہ ہو پائیں اور اس کے پاس اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، تو اس کو حرام راستہ اپنانے کی اجازت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں حلال آپشن یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے اگر تیرے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، جسمانی طاقت ہے، مال ہے اور تو انصاف کر سکتا ہے تو تو ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، حلال آپشن ہے۔ اگر آپ کے حالات اور آپ کی طاقت اجازت دیتی ہے آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، مگر یہ حرام ریلیشن شپ آج ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ میرے بھائی اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرو میرے بھائی، دیندار بیوی بھی دیندار ہو، شوہر بھی دیندار ہو، شوہر نماز نہ پڑھے تو بیوی شوہر کو نمازی بنائے، بیوی نماز نہ پڑھے تو شوہر بیوی کو نمازی بنائے، یہ ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو۔ مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے، چل اٹھ تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ۔ اور اللہ کی رحمت برستی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اگر شوہر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے، چل تو میرے ساتھ تہجد پڑھ۔ ایسی فیملی ہو، ایسے میاں بیوی ہو، ایسا جوڑا ہو تو گھر میں برکتیں اترے گی، گھر میں نیکی اترے گی اور گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا۔ میرے بھائی ایک واقعہ یاد آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، کون نہیں جانتا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت ہی نیک، ایماندار، اللہ سے ڈرنے والے خلیفہ تھے۔ بڑے خاموشی اور سکون کے ساتھ سنیے، تقریر کے یہ آخری پوائنٹ چل رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جب خلافت آتی ہے، ساری کاروائی کمپلیٹ کرنے میں پوری رات بیت گئی، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آتے ہیں اور لیٹنے لگتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں۔ ان کا 17 سال کا جوان بیٹا جس کا نام عبد الملک تھا وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابا جان کیا ارادہ ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا کل پوری رات تیرا باپ جاگا ہوا ہے، میرے ہاتھ پر خلافت کی ذمہ داری آئی ہے، ساری کاروائی مکمل کرنے میں پوری رات گزر گئی، بیٹا اب تیرا باپ آرام کرنے جا رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سستا لوں اور ظہر کی نماز کے بعد پھر اپنا کام آگے بڑھاؤں۔ کہا ابا جان آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ سماج میں ہیں جن کا حق مارا گیا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اتیاچار ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں جب خلافت آئی ہے اب وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کا حق ان کو ملے گا، اتیاچاریوں کو سزا دی جائے گی، ظالموں کو سزا دی جائے گی۔ اے ابا جان یہ کام کرنے کے پہلے آپ بستر پہ جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں بستر پہ جا رہا ہوں کیونکہ رات بھر کا تھکا ہارا ہوں، میں ظہر کے بعد یہ کام نپٹاؤں گا، تو ٹینشن مت لے، تو فکر مت کر۔ کہا ابا جان هل تضمن ان تعيش الحیات بعد الظہر، اے ابا جان کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ کہا نہیں میرے بچے اس بات کی گارنٹی تو میں نہیں لے سکتا۔ کہا ابا جان آپ جب ظہر کی اذان تک کی گارنٹی نہیں لے سکتے اور آپ کے ہاتھوں پر امیر المومنین کی ذمہ داری آ چکی ہے، اسی حال میں اگر اللہ کو پیارے ہو گئے آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ہے میرے بچے میرے قریب آ جا، اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی، اے اللہ
تیرا شکر ہے تو نے ایسا بیٹا مجھے دیا ہے جو اپنے باپ کو دین پر مدد کر رہا ہے, اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے. باپ سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کی اصلاح کر رہا ہے. اے اللہ تیرا کرم ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے. اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آرام کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا اور وہیں سے اٹھے اور اپنے کام کو کنٹینیو کیا اور حقداروں کو ان کا حق دلانے کے لیے چلے گئے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی, یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا پریوار, ایک مسلمان فیملی. ایک دوسرے کو, بھائی بھائی کو, بھائی بہن کو, باپ بیٹے کو, بیٹا باپ کو, جہاں دین کے معاملے میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے, کوئی کوتاہی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کیا آپ وہ واقعہ بھول گئے حضرت عمر کے دور کا؟ حضرت عمر جا رہے تھے گشت کرنے کے لیے اور ایک مکان کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے, اور بیٹی نے کہا تھا امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین کا آرڈر آیا ہے, دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے, جرم ہے, کرائم ہے. تو ماں نے کہا بیٹا رات کا ٹائم ہے, امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں کتنا پانی ملا رہے, تو اٹھ کے ملا دے. تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے فإن رب عمر یرانا, عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کیا, مکان کی علامت نوٹ کی, گھر آئے, اپنے بچوں کو بلایا اور کہا ہے میرے بچوں میں نے ایک لڑکی کی آواز سنی ہے, میں نہیں جانتا وہ کتنی خوبصورت ہے, میں نہیں جانتا اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, میں نہیں جانتا اس کا خاندان کیسا ہے, میں اتنا جانتا ہوں وہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرنے والی ہے, وہ لڑکی بہت نیک ہے, میں چاہتا ہوں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لاؤں. تو میں سے کون اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عاصم بن عمر تھا. حضرت عمر کے وہ بیٹے تیار ہو گئے اور اس لڑکی کی شادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہوتی ہے, حضرت عمر کی بہو بنتی ہے, اور پھر انہی کی اولاد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی, ایک دیندار کی فیملی. میرے عزیزوں, اپنی فیملی سے ہم سب بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. بچوں سے ہم بہت پیار کرتے ہیں. بچوں کو ذرا سی اگر کھروچ بھی لگ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں. بچوں کو ذرا سی چوٹ لگ جائے ماں اور باپ تڑپ جاتے ہیں. کیا ہمیں اور آپ کو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی فیملی کو, اپنے پریوار کو, اپنے بچوں کو ہم جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کریں؟ قرآن کریم ہمیں ہماری یہ ذمہ داری یاد دلاتا ہے, اور قرآن میں اللہ ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کبھی آپ نے دیکھا ہے آگ میں جلنے کے بعد باڈی کا کیا حال ہوتا ہے؟ نہیں دیکھا ہے تو ذرا غازہ, فلسطین کے شہر غازہ کے ویڈیوز آپ جا کے دیکھ لیجئے. چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں, اچانک ڈرون کا حملہ ہوتا ہے اور بچوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں. اور وہ دنیا جسے کتوں کی بڑی فکر ہے, جسے چوہوں کی بڑی فکر ہے, جس دنیا میں جانوروں کے ادھیکار کے لیے بڑے بڑے ادارے قائم ہیں, اس دنیا کے کانوں پر چور ہی نہیں ہوتی ہے. غازہ لٹتا رہا, بچے تڑپتے رہے, مائیں بیوہ ہوتی رہی, بچے یتیم ہوتے رہے, ان کے گھر جلتے رہے, پورا غازہ تباہ کر دیا گیا. اور آج بھی اسرائیل دنیا کا ہیرو بنا ہوا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کا سپورٹ کر رہی ہیں. مگر یاد رکھو میرے بھائی, قرآن کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ اے نبی بتا دیجئے ان ظالموں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا ای منقلب ینقلبون, کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. ان ظالموں کو بہت جلد پتا چل جائے گا. ظلم کا انجام کبھی بہتر ہونے والا نہیں ہے. ظالم کوئی بھی ہو, چاہے وہ آپ کے ہندوستان میں, انڈیا میں بھی کسی بھی طریقے سے کوئی ظلم کر رہا ہو, کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی بے قصور کو اگر مارا جا رہا ہے, اس کے گھر کو گرایا جا رہا ہے, اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, اس ظلم کے اوپر میڈیا خاموش ہو جائے, بڑے بڑے لیڈر خاموش ہو جائیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں سب کچھ ہے میرے بھائیوں, اس کے علم میں سب کچھ ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے, سب سن رہا ہے, اور اللہ کی عدالت میں ہر ظالم کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. یاد رکھو میرے بھائی, یاد رکھو ظالم کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. تو آج
فلسطین کے شہر غازہ میں یہ جلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ٹوٹی پھوٹی لاشوں کو دیکھ کر اگر آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ دنیا کے بارود اور دنیا کی آگ میں جلنے کے بعد لاش کا یہ حال ہوتا ہے، تو جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ اور جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 ٹائم زیادہ خطرناک ہوگی، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ۔ اور اس جہنم کی آگ میں اگر ہم جلا دیے جائیں، اللہ نہ کرے یا ہمارے بچے جلا دیے جائیں، تو ہم کیسے برداشت کریں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ گیس سے نہیں جلے گی، وہ لکڑی سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی۔ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں ایک بار جل گئے، مر گئے، کام ختم۔ جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جب ایک بار ان کی چمڑی جل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نئی چمڑی چڑھا دے گا تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو دی جائے۔ اب میرے بھائیوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ہم برداشت کریں گے ہمارے بچے ہمارے سامنے جل جائیں، ہماری بیوی ہمارے سامنے جہنم کی آگ میں جلا دی جائے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم نہیں سوچ سکتے، نہیں تصور کر سکتے، تو قرآن کی آیت پر عمل کرو۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کس بات کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ توبہ کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو، آج سے یہاں سے طے کر کے نکلو۔ بٹ رہا کہ اس جلسے کا جتنا خرچ ہوا ہے، جتنی محنت ہوئی ہے، مولانا رستم امینی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جو محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پورے مجمع میں اگر ایک بے نمازی نمازی بن جائے، ایک بے پردہ لڑکی با پردہ بن جائے، ایک زانی اپنے زنا سے توبہ کر لے، ایک نشہ کرنے والا نشہ چھوڑ دے، ایک انسان بھی اگر راہ راست پر آ جائے، میں سمجھتا ہوں ساری محنت کامیاب ہو جائے گی۔ میرے بھائی توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی نہیں جانتے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ صبح کا سورج ہمیں دیکھنے کو ملے گا، کب کس کو ہارٹ اٹیک آ جائے، کب کس کو کون سی بیماری آ جائے، کب موت کون سے بہانے سے آ جائے، ہم نہیں جانتے۔ میرے بھائی اس کے پہلے کی موت آ جائے، اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ جب موت آ جائے گی پھر دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے، پھر دنیا میں لوٹایا جانے والا نہیں ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، میرے بندے جب موت کا ٹائم آئے گا تو بندہ کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں ایک بار جانے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلها، میرے بندے یہ تو بس ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، یہ بات کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے، قبر کی زندگی گزارنا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی آتما واتما نہیں آتی۔ یہ بالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے، یہ سیریلوں میں ہوتا ہے کہ آتما واپس آتی ہے۔ ہمارے اسلام میں آتما کے روح کے واپس آنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہم اور آپ برزخ میں جائیں گے اور وہاں اپنے عمل کے اعتبار سے اچھے یا برے حالت میں رہیں گے، اور پھر آخرت میں حساب و کتاب ہوگا۔ میرے عزیزوں، اس وقت کے آنے کے پہلے توبہ کرو۔ میں پھر سے جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی اسی آیت کو پھر سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ میرے بھائی ایک مومن کی نشانی یہ ہے، ایک مومن کی پہچان یہ ہے، اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جائے تو وہ کانپ جائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا،
ارے مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے ان کا دل کانپ جائے، اور جب قرآن پڑھا جائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد کیجئے، جو 3 لوگ ایک غار میں پھنسے تھے اور تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ مانگا تھا۔ اس میں سے ایک انسان نے کہا تھا کہ اے اللہ انہو کانت لی بنت عم، میری ایک چچا کی لڑکی تھی اور میں اسے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرد کسی عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے میں اتنی محبت اس لڑکی سے کرتا تھا، لیکن حرام محبت کرتا تھا۔ اسلام میں حلال محبت ایک ہی ہے اور وہ نکاح کے ذریعے محبت ہوتی ہے۔ نکاح کے علاوہ جتنی محبت ہے یہ بکواس ہے، یہ حرام ہے، یہ ہوس ہے، یہ واسنا ہے، یہ لشٹ ہے۔ حلال محبت ایک ہے جو نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے اے اللہ میں اپنی چچا کی لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، ایک بار سوکھا پڑ گیا، قحط پڑ گیا، گاؤں میں لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے، میں پیسے والا آدمی تھا، میرے پاس بہت اناج تھا، بہت پیسہ تھا۔ وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے 100 درہم مانگتی ہے۔ اے اللہ اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے یہ طے کیا کہ میں 100 درہم تجھے دوں گا، مگر میں بدلے میں تیری عزت کا سودا کروں گا، تجھے میری آرزو پوری کرنی پڑے گی، میرے ساتھ بدکاری کرنی پڑے گی۔ لڑکی مجبور تھی، گھر میں اناج کا ایک دانہ نہیں تھا، لڑکی تیار ہو گئی۔ اے اللہ جب میں اپنے اس ارادے کے لیے بالکل تیار اور لڑکی بھی مجبوری کی حالت میں تیار ہو چکی ہے، جب وہ لڑکی میرے پاس آئی اور میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی پوری تیاری کر لی، تو عین موقع پر جب اس گناہ کو میں کرنے ہی والا تھا اس لڑکی کے منہ سے ایک لفظ نکلا، اتق اللہ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، کہ اے اللہ کے بندے یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے، تو ایک حرام کام کرنے جا رہا ہے، اللہ سے ڈر، اور جس چیز کی اللہ نے تجھے اتھارٹی نہیں دی ہے، جس چیز کا حق نہیں دیا ہے، اس چیز کو استعمال کرنے کا تجھے کوئی رائٹ نہیں ہے، وہ کام تو مت کر۔ اتنا سننا تھا، اے اللہ اس نے تیرا نام لیا تھا، میں زنا کرنے والا تھا، میں بدکاری کرنے والا تھا، تیرا نام اس لڑکی نے لیا، تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا، میں نے کہا جا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں نے اس کو جانے دیا، 100 درہم بھی 100 دینار بھی اس کو دے دیے۔ اے اللہ یہ کام اگر میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے اور تیری خوشی کے لیے کیا ہے تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 3 لوگ تھے، تینوں نے الگ الگ دعا کی تھی، تینوں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور جو اس گفا کے دہانے پر جو چٹان آ کر کے ان کا راستہ جس نے بند کر دیا تھا وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں غار میں سے نکل گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں یہ تقوی، یہ اللہ کا ڈر، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے، یہ بے شرمی اور بے غیرتی کا دور ہے، مگر اس دور میں بھی مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، حرام کے آپشن بہت ملیں گے، حلال کا آپشن لیمیٹڈ ملے گا، مگر ہمیشہ حلال کو اپنے لیے کافی سمجھنا، حرام راستہ کبھی مت اپنانا۔ اور اگر کبھی زندگی میں قدم بہکنے لگے، زندگی میں غلط راستے کی طرف قدم جانے لگے تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا۔ میرے نوجوانوں اگر تم اسمارٹ اور ہینڈسم ہو اور تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم لڑکیوں کے چکر میں پھنس جاؤ گے، اور میری بہنوں اگر تم بہت خوبصورت ہو اور تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہاری خوبصورتی تمہیں بدکاری اور زناکاری کے فتنے میں ڈال دے گی، تو اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یاد کر لینا اللہ کا ایک بندہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف کو دی گئی تھی۔ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، لیکن وہی یوسف جس عورت کے گھر میں رہتے تھے جس کا نام زلیخا، علماء تفسیر نے اس کا نام بتایا زلیخا نام کی وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے بہت خوبصورت تھی۔ اس نے ایک دن موقع دیکھا اور گھر کے سارے دروازے بند کر لیے، اور گھر کے اندر اکیلے یوسف میں وہ عورت تھے۔ آج تو ہمارا نوجوان
ज़िनाकारी और बदकारी के मौके तलाश करता है, किसी लड़की का नंबर मिल जाए, किसी लड़की का कांटेक्ट मिल जाए, किसी से राहो रस्म बढ़ाने का रास्ता मिल जाए। यूसुफ को तो रास्ता मिल रहा है, लड़की खुद बुला रही है, औरत खुद बुला रही है, घर के दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई मोबाइल की रिकॉर्डिंग का डर नहीं, किसी पुलिस का डर नहीं। औरत खुद उस घर की मलका है और औरत खुद कह रही है, हाय तलक, ऐ यूसुफ आ जाओ मेरी बाहों में। क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। हज़रत यूसुफ ने कहा नहीं, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। ऐ ज़ुलेखा, ऐ इस घर की मलका, ऐ मेरी मालकन, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इतना नमक हराम नहीं हूँ। तेरे घर में मुझे ठिकाना मिला है, तेरे शौहर ने मुझे इस घर में रहने को ठिकाना दिया है, मैं तेरे शौहर के साथ इतनी बड़ी खयानत करूँ, ये गुनाह मैं नहीं कर सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दामन को बचाया और औरत ने हमला किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे, औरत पीछे से झपटती है, हमला करती है और उसी छीना झपटी में यूसुफ का कुर्ता पीछे से फट जाता है। दरवाजा खुला, सामने औरत का शौहर मौजूद है। शौहर को देखते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है, कहती है देखिए ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, मेरे साथ गलत काम करने का इरादा कर रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, अल्लाह जानता है मैं बिल्कुल बेदाग हूँ, इसने मेरे साथ गलत काम करने का इरादा किया था। उसी औरत का एक रिश्तेदार भी वहां पर मौजूद था। उसने कहा चलो ठीक है, एक चीज हमारे पास, एक सॉल्यूशन हमारे पास है। ये औरत कह रही है कि यूसुफ जबरदस्ती कर रहे थे और यूसुफ का कुर्ता भी फटा हुआ है। अगर कुर्ता आगे से फटा है इसका मतलब कि औरत अपने डिफेंस में कुर्ते को औरत ने फाड़ा है, और अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है इसका मतलब यूसुफ भाग रहे थे और औरत ने पीछे से कुर्ता पकड़ा है। हजरत यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा था। मेरे अजीजों, यूसुफ ने अपने दामन को बचाया और आगे चल करके वो दौर भी आया। अभी तो एक औरत उनके पीछे पड़ी थी, जब मिस्र की औरतों ने उनकी खूबसूरती को देखकर अपने हाथ काटे तो सब उनके पीछे पड़ गई। और हजरत यूसुफ को जब लगा कि अब मेरे लिए बचना बहुत मुश्किल है तो अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, ये औरतें मुझे ज़िना की तरफ लेके जाना चाहती है, मुझे बदकारी की तरफ लेके जाना चाहती है। ऐ अल्लाह, तेरा बंदा जेल में जाना गवारा कर लेगा, तेरा यूसुफ जेल में जाना गवारा कर लेगा, मगर इन औरतों के जाल में फंसना गवारा नहीं करेगा। और अल्लाह, मैं इंसान हूँ, मैं कमजोर हूँ, अगर तूने इनकी चाल को नाकाम नहीं किया तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, आज भी आपके लिए यूसुफ का उसवा मौजूद है, यूसुफ का नमूना मौजूद है। यूसुफ का किरदार पैदा करो। जमाने में बहुत सारी ज़ुलेखाएं मिलेगी, जमाने में बेहयाई के बहुत सारे मौके मिलेंगे। अपने दामन को बचा के रखना, अपनी आबरू को बचा के रखना मेरी बहनों, अपने कदम को हमेशा गलत रास्ते से बचा के रखना। और याद रखना, ये सोशल मीडिया पर आई लव यू बोलने वाले, प्यार मोहब्बत का ढकोसला दिखाने वाले और प्यार भरे लंबे लंबे वीडियो भेजने वाले, ये सब मक्कार हैं, ये सब झूठे हैं। ये तेरे जिस्म के साथ खेलना चाहते हैं, तेरी आबरू के साथ खेलना चाहते हैं। कभी इनके जाल में न फंसना। इज्जत, जो जिस रिश्ते में इज्जत होती है वो निकाह का रिश्ता होता है। मोहब्बत और प्यार ये व्हाट्सएप और फेसबुक पर आई लव यू लिखने से नहीं होती है। प्यार और मोहब्बत वो होती है जो निकाह के जरिए शौहर बीवी को देता है, बीवी शौहर को देती है। ये चंद बातें इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से मेरे अजीजों आपके सामने मैंने रखी हैं। और